چل رہے تھے بیوی کے حالات شروع ہونے تھے. فصل فی النساء اما للزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وان سفل والثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل. بیویوں کی دو حالتیں ہیں. بیوی کو چوتھائی ملتا ہے جبکہ وہ ہاں چوتھائی ملتا ہے ایک ہو یا ایک سے زائد ہو. یہ اس صورت میں ملتا ہے عند عدم الولد جبکہ مرنے والے نے اولاد نہ چھوڑی ہو. تو یہ اولاد چاہے جبکہ مرنے والے نے اولاد نہ چھوڑی ہو، چاہے وہ اسی بیوی سے ہو اولاد یا دوسری بیوی سے ہو. رشتہ جوڑا جاتا ہے میت سے. میت نے اگر خود کی اولاد چھوڑی ہے تو اس صورت کے اندر 8واں حصہ ملے گا، اور میت نے اولاد نہیں چھوڑی تو چوتھائی. آپ کے اپنے گروپ پر جو مثالیں آج بھیجی گئی ہیں ان میں 2 مثالیں بیوی کی لکھی ہوئی ہیں. میت، اس کے نیچے 2 وارثین لکھے ہیں، بیوی اور باپ. بیوی اور باپ، چونکہ یہاں میت کی اولاد موجود نہیں ہے اس لیے بیوی کو ملے گا ربع، چوتھائی، اور باپ عصبہ ہے، لہذا بیوی کو چونکہ ربع مل رہا ہے، چوتھائی مل رہا ہے، اس لیے مسئلہ بنایا 4 سے. 4 میں سے 1 بیوی کو دیا، بچے 3، وہ 3 باپ کو دے دیے. یہ مثال ہوئی الربع للواحدۃ کی. دوسری مثال میں میت کے 2 وارث ہیں، بیوی ہے اور بیٹا ہے. یہاں چونکہ میت کی اولاد یعنی کہ بیٹا موجود ہے اس لیے بیوی کو ثمن ملے گا 8واں یعنی 12.5%. تو بیوی کو ملے گا ثمن. مسئلہ بنے گا 8 سے. 8 سے مسئلہ بنایا، 8 میں سے ثمن 8واں یعنی 8 میں سے 1 وہ بیوی کو دیا. باقی کے بچے 7، وہ 7 بیٹے کو مل جائیں گے اس لیے کہ بیٹا عصبہ ہے. والعصبة كل من يأخذ جميع ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال. عصبہ وہ ہوا کرتا ہے کہ جو بچا ہوا لیا کرتا ہے، اور اگر ذوی الفروض اصحاب الفرائض نہیں ہو تو سارا کا سارا مال تنے تنا خود لے لیتا ہے. یہ 2 مثالیں ہوئیں بیوی کی. اما للزوجات فحالتان کی. اس میں یہ والی بات یاد رکھنے کی ہے، عند عدم الولد اور مال ولد. یہاں پر اولاد ہونے سے مراد ہے میت کی اولاد ہونا، یا اولاد نہ ہونے سے مراد ہے میت کی اولاد نہ ہونا. اس بیوی کے پیٹ سے ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. وَأَمَّا لِبَنَاتِ الصُّلْبِ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ. اور حقیقی بیٹیاں، ان کی 3 حالتیں ہیں. جس طریقے سے امہات بولا جاتا ہے اور مائیں اور دادیاں بھی اس میں شامل ہیں، اسی طریقے سے یا بنی آدم بولا جاتا ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے صرف بیٹے ہی مراد ہوں ایسا نہیں ہے. بیٹے در بیٹے پوری کی پوری نسل جتنے بھی نیچے آ رہی ہے سب اس کے اندر داخل ہیں. تو اسی طریقے سے بنات بیٹیاں بھی کہلاتی ہیں اور بنات پوتیاں بھی کہلائیں گی. فرق اتنا رہے گا کہ جس کو اردو میں بیٹی کہتے ہیں یعنی براہ راست میت کی بیٹی، اس کے لیے بنت صلب استعمال ہوتا ہے، اور دیگر کے لیے صلب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. صلب من الصلب والترائب، چونکہ مادہ منویہ مستورات کا وہ ترائب میں سینے میں ہوتا ہے، اور مردوں کا ان کے صلب میں ان کی پیٹھ میں ہوتا ہے. اس اعتبار سے چونکہ مادہ منویہ کے اعتبار سے کہ وہ صلب سے نکلتا ہے، صلبی اولاد کہا جانے لگا، یعنی جو براہ راست میت کی اولاد ہے وہ صلبی کہلاتی ہے. بعض محدثین نے باب قائم کیا ہے بابن فی میراث الصلب، صلب کی میراث میں. تو مراد یہی ہے کہ حقیقی بیٹیاں، براہ راست میت کی بیٹیاں، پوتیاں داخل نہیں ہوں گی اس کے اندر.
تو بیٹیوں کے لیے بتلا رہے ہیں اما لبنات الصلب فاحوال ثلاث، بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں، فاحوال ثلاث، النصف للواحدۃ، اگر بیٹی تنہا ہے، اکیلی ہے، تو اس کو آدھا ملے گا، والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، اور بیٹیاں اگر 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، ومع الابن للذکر مثل حظ الانثیین وهو يعصبهن، اور بیٹے کی موجودگی میں بیٹی کو للذکر مثل حظ الانثیین قاعدے کے مطابق ملے گا، یعنی ایک بیٹے کی موجودگی میں ایک بیٹی کو بیٹے سے آدھا ملے گا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا، یعنی ایک بیٹی سے 2 گنا ملے گا ایک بیٹے کو، وَهُوَ يُعَصِّبُهُنَّ، اس حالت کے اندر وہ بیٹا ان بیٹیوں کو عصبہ بنا دے گا، حصے دار تو بنائے گا لیکن ان لڑکیوں کا متعینہ حصہ نہیں ہے، بس جو بھی بچے گا وہ اس کے ساتھ میں مل کر کے لے لیں گی۔ النصف للواحدہ، اگر بیٹی ایک اکیلی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، یہ اس صورت میں ہے جب کہ بیٹی کے ساتھ میں کوئی بیٹا بھی نہ ہو، اس لیے کہ اگر بیٹا موجود ہے تو اس کے لیے تو للذکر مثل حظ الانثیین موجود ہے۔ النصف للواحدہ کا تعلق اس صورت میں ہے جب کہ میت کے صرف اور صرف اولاد میں ایک بیٹی ہی ہو تو بیٹی کو آدھا ملتا ہے، اور بیٹیاں اگر 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ان کو ثلثان ملتا ہے، 66% ملتا ہے، 2/3۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ بیٹے کی موجودگی میں 2 بیٹیوں کے برابر بیٹے کو ملے گا، تو بیٹا اس حالت میں ان کو عصبہ بنا دے گا۔ عصبہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں نصف یا ثلث یا ثلثان یا سدس اس طرح کا متعینہ حصہ بیٹی کا نہیں رہ جائے گا، بلکہ جو بھی کچھ ہوگا وہ مذکر کے اعتبار سے ہو جائے گا، تعداد اور رؤوس کو دیکھ کر کے دے دیا جائے گا، جیسا کہ مثال کے اندر ہے۔ پہلے تینوں مثالیں آپ ملاحظہ فرما لیجئے جو گروپ پر بھی بھیجی گئی ہیں آج۔ بیٹی، پہلی مثال ہے مثال نمبر 1 میں میت کے 2 وارث ہیں، بیٹی ہے اور دادا ہے، بیٹی اور دادا، ظاہر بات ہے کہ یہاں اولاد میں میت کے اکلوتی بیٹی ہے تو بیٹی کے نیچے لکھ دیا نصف، آدھا بیٹی کو ملے گا، اور دوسرے وارث ہیں یہاں پر دادا عصبہ ہے چونکہ باپ موجود نہیں ہے۔ عصبہ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی جو ذوی الفروض میں سے ہے، اس کو دیے جانے کے بعد جو بچے گا وہ دادا لے لے گا، لہٰذا بیٹی کا حصہ چونکہ نصف ہے، آدھا، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جو مسئلہ یا مخرج بنایا جاتا ہے وہ حصے کے ہم نام عدد سے بنایا جاتا ہے، سوائے نصف کے کہ نصف کا ہم نام عدد کوئی نہیں ہے، اس لیے نصف کے لیے 2 کا عدد ہوا کرتا ہے۔ تو مسئلہ بنایا 2 سے، 2 میں سے نصف دے دیا بیٹی کو یعنی کہ 1، اب بچا 1، وہ 1 دادا کو دے دیں گے۔ پھر یہاں پر میں بات ایک کل والی دہرا رہا ہوں کہ مسئلہ 2 سے بنایا، 2 میں سے 1 بیٹی کو دیا اور 1 دادا کو، تو یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نصف بیٹی کو مل گیا اور نصف دادا کو مل گیا، اس لیے کہ دادا کے لیے نصف ہونا کوئی متعینہ حصہ نہیں ہے، یہاں تو بیٹی کو دیے جانے کے بعد بچا ہوا دادا کو دے دیا۔ یہ ایک اتفاق کی بات ہوئی کہ بیٹی کو دیے جانے کے بعد دادا کو اتنا ہی ملا جتنا کہ بیٹی کو ملا ہے، لیکن ہم یہاں پر عصبہ کا لفظ ہی بولیں گے، دادا کے لیے نصف کا لفظ نہیں بولیں گے۔ تو یہ ایک مثال ہوئی بیٹی اور دادا کہ بیٹی اکلوتی ہوتی ہے تو اس کو آدھا ملتا ہے۔ دوسری مثال، میت کے 2 بیٹیاں ہیں اور میت کے دادا بھی وارث ہیں۔ جب بیٹیاں 2 ہوتی ہیں تو کتاب میں پڑھا ہے والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، کہ بیٹیاں اگر 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کو 2/3 ملتا ہے، اور 2/3 یعنی ثلثان کا ہم نام ثلاث، لہٰذا 3 سے مسئلہ بنایا، 3 میں سے 2/3 یعنی 3 میں سے 2 یہ دونوں بیٹیوں کو دے دیے،
3 میں سے دو بیٹیوں کو دے دیے، ایک بچا وہ دادا کو دے دیا بے اعتبار عصبہ ہونے کے۔ اب ذرا ایک دوسری بار یہ توجہ فرمائیے کہ اوپر بھی بیٹی اور دادا ہے، نیچے کی مثال نمبر 2 میں بھی بیٹیاں اور دادا ہے، لیکن اوپر دادا کو اتنا مل گیا تھا جتنا کہ ایک بیٹی کو ملا تھا، اور مثال نمبر 2 میں دادا کو اتنا نہیں ملا جتنا کہ دونوں بیٹیوں کو ملا، بلکہ دادا کو بچا ہوا ملا، یعنی ان سے آدھا ایک۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مثال نمبر 1 میں دادا کو جو 2 میں سے 1 دیا تھا وہ نصف ہونے کی بنیاد پر نہیں دیا تھا بلکہ بچا ہوا ہونے کی بنیاد پر دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے مثال نمبر 2 میں بھی دادا کو بچا ہوا 2 بیٹیوں کو دیے جانے کے بعد بچا ہوا یعنی کہ ایک وہ عصبہ ہونے کے طور پر دے دیا گیا۔ یہ 2 مثالیں ہوئیں۔ تیسرا ہے وَمَعَ الْإِبْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے تو اس صورت میں اب نصف اور ثلثان کا قاعدہ نافذ نہیں ہوگا، بلکہ اب ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ، یعنی ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا۔ وہ آپ مثال نمبر 3 میں ملاحظہ فرمائیے۔ مثال نمبر 3 کے اندر میت کے 2 وارث ہیں، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹے کو اس صورت میں 2 گنا جاتا ہے، بیٹی اور بیٹا۔ بیٹی ایک ہے اس کو 1 گن لیں گے، بیٹا ایک ہے اس کو 2 گن لیں گے۔ تو بیٹی اور بیٹا، چونکہ بیٹے کو ایک بیٹی سے ڈبل ملتا ہے لہٰذا مسئلہ بنا لیا 3 سے، 3 میں سے 1 بیٹی کو دے دیا اور اس سے 2 گنا یعنی کہ 2 وہ بیٹے کو دے دیے۔ یہ ہوئی مثال، تیسری مثال ہوئی۔ یہ 3 مثالیں ہوئیں آپ کے سامنے۔ دیکھیے گا وَالثُّلُثَانِ لِلْاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً جو کہا گیا ہے، بعض حضرت یہ عام صحابہ کرام کا مذہب ہے اور علماء احناف نے بھی اسی کو اپنایا ہے، یعنی اگر بیٹی اکلوتی ہو اکیلی تو اس کو آدھا ملتا ہے، بیٹیاں 2 ہوتی ہیں تو ان کو 2/3 ملتا ہے، یا 3 یا 4 بھی اگر ہوں گی اوپر تک زیادہ ہوں گی تو ان کو 2/3 ملتا ہے۔ لیکن بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر بیٹی 1 ہو تو آدھا ملے گا، بیٹیاں 2 ہیں تب بھی آدھا ہی ملے گا، البتہ بیٹی اگر 2 سے زائد ہوں، 3 یا زیادہ، تو اس صورت میں ان کو 2/3 ملتا ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ اگر بیٹیاں 2 سے اوپر ہوں تو ان بیٹیوں کو 2/3 ملے گا ترکے میں سے۔ وہ اس سے استدلال کرتے ہیں فوق اثنتین، یعنی 2 سے اوپر ہوں گی بیٹیاں تو ان کو 2/3 ملے گا۔ اس کا جواب حاشیے کے اندر بھی ہے اور اصول الشاشی کے اندر بھی یہ بحث گزر چکی، المعلق بالشرط معدوم قبل وجودہ، اور اسی طریقے سے ان التعلیق بالشرط لا یوجب نفی الحکم عند عدمہ، یہ اصول الشاشی کی بحث تھی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں فوق اثنتین کے اندر کہ ایک بیٹی کو تو آدھا ملتا ہے، اور جس طرح 2 سے زائد کو 2 ثلث ملتا ہے اسی طرح 2 کو بھی 2 ثلث ملتا ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی بات ایک دلیل سے ثابت نہیں ہوتی، کہیں دوسری دلیل سے اس کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا سر کے مسح کا معاملہ ہے کہ سر کا مسح کتنی مقدار کا فرض ہے۔ مالکیہ کے ہاں استیعاب فرض ہے، شوافع کے نزدیک اگر 3 بالوں کے برابر بھی چھو لیا گیا تو مسح فرضیت ادا ہو جائے گی، حنابلہ کے ہاں اکثر راس کیا جائے گا تب جا کر کے فرضیت پوری ہوگی، اور حنفیہ کے نزدیک 1/4 سر مقدار ناسیہ وہ کافی ہے۔ تو وہ دلیل جو مقدار کی حنفیہ بیان کرتے ہیں وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جب وضو فرمایا تو اس میں مقدار ناسیہ پیشانی کے بقدر یعنی 1/4 سر کا مسح فرمایا۔ تو بعض دفعہ ایک بات ایک جگہ سے ثابت نہیں ہوتی، اس کی دلیل دوسری جگہ سے مل جایا کرتی ہے۔ تو اب قرآن پاک میں کہا گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ارشاد ربانی ہے اور حکم الہی ہے اولاد کے سلسلے میں کہ
ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر ملے، ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر ملے۔ اب مان لیجئے کہ اگر زید مرا اور اس کے وارثین میں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی، اگر کم سے کم مقدار بھی لیں گے تو ایک سے کم ہونا تو ممکن ہے ہی نہیں، تو کم سے کم بھی اگر مقدار مانتے ہیں ہم اختلاط کی شکل کی، یعنی بیٹا بیٹی ایک ساتھ موجود ہونے کی شکل، تو وہ یہ بنتی ہے کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی میت کا مان لیا جائے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ایک بیٹے کو ایک بیٹی سے دو گنا ملے، ایک بیٹے کو ایک بیٹی سے دو گنا ملے۔ اگر دو بیٹیاں ہیں تو کیا اس صورت میں ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے اگر دو بیٹیاں ہیں تو حکم کیا رہے گا، اور تین بیٹیاں ہیں تو حکم کیا رہے گا، وہاں پر تعداد گنی جائے گی، یعنی اگر ایک بیٹا ایک بیٹی ہے تو مسئلہ تین سے بنائیں گے، ایک بیٹی سے دو گنا ملنا چاہیے اس کو۔ اگر دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے تو دونوں کا برابر ہو جائے گا۔ اگر تین بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے تو مسئلہ 5 سے بنے گا، یعنی مقدار کو دیکھا جاتا ہے۔ سنت سے دلیل یہ ہے کہ جو ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کے بھائی کو بلایا، اور اس میت کے ورثہ میں ایک تو اس کا بھائی تھا اور دو اس کی بیٹیاں تھیں اور ایک بیوی تھی۔ مرنے والے کی بیوی تھی، ایک بھائی تھا اور دو بیٹیاں تھیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بیٹیوں کے لیے ثلثان کا حکم فرمایا تھا، دو بیٹیوں کے لیے ثلثان کا حکم فرمایا تھا، 2/3 کا، اور بیوی کے لیے سمن کا 8واں حصے کا، اور بھائی کے لیے یہ بتلایا تھا کہ جو بچ جائے وہ بھائی لے لے گا۔ تو یہاں چونکہ اس حدیث پاک میں ترمذی شریف کی اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے مسجد کی دو بیٹیوں کو ثلثان دلوایا تھا، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر بیٹیاں دو ہیں تو ان کو ثلثان ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر فوق اثنتین یعنی 2 سے اوپر ہوں گی تبھی ان کو ثلثان ملے گا، بلکہ اگر 2 بھی ہوں گی تب بھی ان کو ثلثان ہی مل جائے گا، اور اجماع امت بھی اس پر پایا جاتا ہے۔ وَبَنَاتُ الْإِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ، اور پوتیاں مانند حقیقی بیٹیوں کے ہیں، پوتیاں مانند بیٹیوں کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں، جیسے کہ ابھی بھی گزرا، تو پوتیوں کی بھی 3 حالتیں ہی بنتی ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے، چونکہ ابھی خود کتاب کے اندر کہا ہے وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ 6 کہ 6 حالتیں ہیں، مراد یہ ہے کہ 3 حالتیں تو پوتیوں کی وہی ہیں جو بیٹیوں کی بنتی ہیں، یعنی اگر پوتی اکلوتی ہے تو پوتی کو ملے گا آدھا، اور اگر پوتیاں 2 ہیں تو ان کو ملے گا 2/3، اور اگر ایک پوتے کے ساتھ ایک پوتا بھی ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ملے گا۔ تو بنات الابن کا بنات الصلب کا مطلب یہ ہے کہ 6 حالتوں میں سے 3 حالتیں تو بعینی ہی وہی بنتی ہیں جو بیٹی کی بنتی تھیں، اس کے علاوہ 3 حالتیں مزید ہیں۔ اب کتاب میں دیکھیے، النصف للواحدہ، اگر پوتی اکیلی ہے، اکلوتی ہے، تو اس صورت میں اس کو آدھا ملے گا۔ پوتی اگر ایک اکیلی ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ ایک جملے کے بعد آ رہا ہے عند عدم بنات الصلب، پوتی کو آدھا ملے گا، وثلثان للاثنتین فصاعدۃ، اور اگر پوتیاں 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں تو اس صورت میں النصف للواحدہ وثلثان للاثنتین فصاعدۃ، اور پوتیاں اگر 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ان کو اس صورت میں ثلثان ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ حقیقی بیٹیاں نہیں پائی جائیں، اس واسطے کہ اگر حقیقی بیٹی اور ایک پوتی یہ 2 وارث ہوئے، اگر حقیقی بیٹی کو بھی آدھا دلوا دیں گے
اور پوتی کو بھی آدھا دلوا دیں گے تو پھر انزل الناس منازلہم بھی نہیں ہو سکا، درجے کا لحاظ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر اقرب کو جو قریب تر رشتہ ہے میت سے، یعنی کہ بیٹی براہ راست اولاد ہے، اس کو بھی اتنا ہی دیا جا رہا ہوگا جتنا کہ پوتی کو دیا جا رہا ہوگا، جبکہ پوتی میت سے ایک واسطے سے رشتہ رکھتی ہے، تو اس لیے دونوں کو آدھا آدھا ایک وقت میں نہیں دے سکتے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی صاف صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بیٹیوں کے لیے، یہاں پر بیٹی سے مراد جنس ہے، براہ راست بیٹی ہی نہیں بلکہ جنس مراد، یعنی چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ پوتی ہو، چاہے وہ پڑپوتی ہو، بیٹیوں کے لیے جبکہ وہ 2 یا زائد ہوں ثلثان ہوا کرتا ہے، لہٰذا بیٹیوں کو ثلثان سے زیادہ نہیں ملے گا، کبھی بیٹیوں کو 66% سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اگر 2 بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 مل جائے گا، اگر 2 پوتیاں ہیں تو ان کو 2/3 یعنی 66% مل جائے گا۔ اور مان لیجئے کہ اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہے تو ان دونوں کو بھی 66% ہی ملے گا، 2/3 ہی ملے گا۔ اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہے تو ان کو بھی 2/3 یعنی 66% ملے گا۔ لیکن ہم اب وہ فرق کریں گے کہ جو بیٹی ہے اس کو زائد ملنا چاہیے، جو پوتی ایک واسطے سے رشتہ رکھتی ہے اس کو کم ملنا چاہیے۔ لہٰذا اس کے اندر یہ صورت رہے گی کہ حقیقی بیٹی کو تو دے دیا آدھا، یعنی 50 روپئے دے دیں گے 100 روپئے میں سے بیٹی کو، اور چھٹا حصہ یعنی کہ 16.5 روپئے وہ دے دیں گے پوتی کو، تو یوں کر کے یہ 66.5 ہو جائے گے۔ تو مجموعے کے طور پر تو 2/3 ہو گئے، بیٹی اور پوتی کو دینے میں مجموعہ تو 2/3 ہو گیا، ایک کو آدھا دے دیا، ایک کو چھٹا حصہ دے دیا۔ آدھا اور چھٹا یہ 2 جب ملائے جاتے ہیں تو وہ 2/3 بن جاتا ہے۔ جیسے 100 روپیہ میں سے 50 روپیہ جو نصف ہے بیٹی کو دے دیا، اور مان لیجیے اس میں سے 16 روپیے اگر پوتی کو دے دیے تو یہ چھٹا حصہ ہے۔ جب 16 کو اور 50 کو جوڑ کے دیکھا تو وہ 66 بن رہا ہے، اور 66% کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2/3 ہو گیا۔ تو پوتی کو آدھا ملتا ہے جبکہ وہ اکیلی ہو، پوتیوں کو 2/3 ملتا ہے جبکہ وہ 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ شرط یہ ہے کہ بیٹیاں موجود نہ ہوں۔ اب دیکھیے وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، اور ان کے لیے یعنی پوتیوں کے لیے چھٹا حصہ ہے مع الواحدۃ الصلبیتی، ایک حقیقی بیٹی کی موجودگی میں، اور ولہن اور پوتیوں کے لیے چھٹا حصہ ہوا کرتا ہے مع الواحدۃ الصلبیتی، ایک بیٹی کی موجودگی میں۔ اور اس کے آگے جو لفظ ہے اس کو ذرا دیکھیے گا، تکملتاً للثلثین، یہ کئی جگہ آئے گا جملہ، اس لیے تکملتاً للثلثین کو آپ بطور خاص ذہن نشین فرمائیے گا کہ یہ بار بار آتا رہے گا، اور تمرین کے جو سوالات آ رہے ہیں سراج جی کے آگے چل کر کے اس میں بھی تکملتاً للثلثین بار بار بولا جائے گا۔ تکملتاً للثلثین کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ اصلاً تو کسی کو آدھا دے دیا جائے، اصلاً تو کسی کو آدھا دے دیا جائے، بیٹی قریب کی ہوتی ہے لہٰذا بیٹی کو آدھا دے دیا 50 روپیہ 100 میں سے، اور چھٹا حصہ اس کے ساتھ اور جوڑ دیا تو وہ 2/3 بن جائے گا، ثلثان بن جائے گا، 66% بن جائے گا۔ چونکہ حدیث میں یہ بتلایا گیا تھا کہ 2 بیٹیوں کے لیے ثلثان ہوا کرتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں بیٹی سے مراد جنس ہے، بیٹی سے مراد بیٹی بھی ہے اور پوتی بھی ہے، لہٰذا مجموعے کو تکملۃ للثلثین یعنی ایک بیٹی اور ایک پوتی کو جب دیں گے، ایک کو آدھا اور ایک کو چھٹا، تو وہ ثلثان کی تکمیل ہو جائے گی اس میں۔ ولا یرثن مع الصلبیتین، اور پوتیاں وارث نہیں ہوتی ہیں 2 بیٹیوں کی موجودگی میں۔ دیکھ لیجئے گا فرق، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بیٹیاں 2 ہیں، وجہ یہ ہے کہ جب بیٹیاں 2 ہیں تو 2 بیٹیاں تو خود ہی ثلثان لے لیں گی، جب 2 بیٹیوں نے ثلثان لے لیا، 66% لے لیا، تو اب پوتی کو دینے کے لیے بچا ہی نہیں، اس لیے کہ حدیث پاک ابھی گزری کہ بیٹیوں کے لیے 2/3 تک ہوا کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوا کرتا۔ تو جب 2/3 2 بیٹیوں نے لے ہی لیا ہے
تو پوتی کو کچھ ملے گا نہیں، اس لیے کہ پوتی کو دیے جانے کے لیے کچھ بچا بھی نہیں ہے۔ اللہ سے عام طور پر جملہ شروع ہوا نہیں کرتا، اللہ سے عام طور پر جملہ شروع نہیں ہوا کرتا، لیکن یہاں پر اللہ سے ایک نمبر ضرور شروع ہو رہا ہے۔ ولا یرثن مع صلبیتین، یہ ہو گیا کہ دو بیٹیوں کی موجودگی میں پوتیاں وارث نہیں ہوتی، یہ ایک نمبر ہو چکا پورا۔ پھر اس کے بعد ایک نمبر اور ہے، چونکہ 6 حالتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ الا ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن، مگر اس صورت میں پوتیوں کو بھی مل جائے گا جبکہ ان پوتیوں کے بالمقابل یا پوتیوں کے نیچے درجے کے اندر کوئی غلام بھی پایا جائے، یعنی کوئی مذکر بھی پایا جائے، تو وہ مذکر ان پوتیوں کو بھی عصبہ بنا دے گا۔ مثلا مثال میں نے اس میں لکھی ہے، جو آپ کو گروپ پر بھی بھیجی گئی ہے، آپ اس کو پیش نظر رکھ لیں گے تو آسانی رہے گی۔ مثال جو 3 مثالیں تھیں کہ پوتی مانند بیٹی کے ہے، اس کو تو میں نے لکھا نہیں، اس لیے کہ وہ تو بیٹی کے اندر آ چکا تھا۔ اس سے ہٹ کر کے 6 میں سے جو 3 مثالیں نئی بن رہی ہیں وہ میں نے اس میں لکھی ہیں۔ تو اس میں مسئلہ بنایا ہے، مثال نمبر 1، ایک پوتی ہے اور ایک بیٹی ہے۔ یہاں پر پوتی کو پہلے لکھا ہے دیکھیے، اور بیٹی کو بعد میں لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وقت میں پوتی کے حالات پڑھ رہے ہیں، بیٹی کے نہیں پڑھ رہے، بیٹی کے تو پڑھ چکے پہلے۔ تو چونکہ اپنے پیش نظر ان تینوں مثالوں میں پوتی ہی اصل ہے، اس اعتبار سے پوتی کو پہلے لکھا گیا ہے، ورنہ حق اور حصہ تو بیٹی کا ہی زیادہ بنے گا۔ تو وارثین میں میت کے ایک پوتی ہے اور ایک بیٹی ہے۔ پوتی کو چھٹا ملے گا اس واسطے کہ حقیقی بیٹی موجود ہے، حقیقی بیٹی کو تو نصف مل جائے گا اور پوتی کو چھٹا مل جائے گا۔ چھٹا اس کا ہم نام عدد ہوتا ہے 6، لہٰذا 6 سے مسئلہ بنائیں گے۔ 6 سے مسئلہ بنا کر کے چھٹا یعنی کہ 1 تو دے دیا پوتی کو، اور 6 میں سے نصف 3 وہ دے دیا بیٹی کو۔ تو 3 اور 1 یہ ہو گئے 4، 3 اور 1 یہ ہو گئے 4۔ اب آپ یہ خیال فرمائیں گے کہ مسئلہ اور مخرج تو تھا 6 میں سے 4 تو یہ پائے گئے، 2 کہاں غائب ہوئے؟ تو اس کے لیے عرض ہے کہ اس کے آگے لکھا ہے ترد الی 40، یعنی ایک شکل یہ ہوا کرتی ہے کہ جب بچ جاتا ہے تو مسئلے کو رد کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر باب الرد آگے مستقل ایک بحث آ رہی ہے، ایک بیان مستقل آ رہا ہے رد کا، یہ وہاں پر آئے گی بات۔ یعنی کیا بات؟ کہ وارثین کو حصے دیے جانے کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے، اس بچے ہوئے کا کیا کرنا ہے، وہ آگے مسئلہ آئے گا۔ چونکہ آج کے سبق میں وہ بحث اپنے سے متعلق نہیں ہے کہ اگر بچ جائے تو کیا کرنا ہے، لیکن یہ زبانی میں نے اس لیے عرض کر دیا تاکہ اپنے کو یہ چپقلش نہ رہے اور یہ تذبذب نہ رہے کہ 6 میں سے 4 تو حصے پائے جا رہے ہیں، 2 کہاں غائب ہوئے، تو 2 رد ہو جائیں گے، یعنی آگے وہ 2 بھی پوتی اور بیٹی کو مل جائیں گے۔ کس ترتیب سے ملیں گے وہ باب الرد میں پڑھیں گے۔ مثال نمبر 1 ہو گئی۔ مثال نمبر 2 کے اندر ایک تو پوتی ہے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ مثال نمبر 2 میں ایک پوتی ہے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹیوں کو تو ثلثان مل گیا جیسے کہ ان کے نیچے لکھا ہوا ہے، اور پوتی کے نیچے میم بنا ہوا ہے۔ اب اس میم سے چاہے آپ محجوب مراد لے لیں چاہے محروم مراد لے لیں، اس کو ملے گا نہیں پوتی کو۔ کیوں نہیں ملے گا پوتی کو؟ اس واسطے نہیں ملے گا کہ ثلثان کی تکمیل تو 2 بیٹیوں پر ہو چکی، اس لیے بچہ نہیں ہے کہ جو پوتی کو دیا جائے۔ آپ شاید یہ فرمائیں کہ صاحب ثلثان بیٹیوں کو دیں گے تو مسئلہ 3 سے بنائیں گے، جیسے کہ مثال نمبر 2 میں مسئلہ 3 سے بنایا بھی ہے۔ 3 سے مسئلہ بنا کر کے بیٹیوں کو تو 2 دیے ہیں، 1 بچ رہا ہے، تو آپ یہ سوچیں گے کہ جو 1 بچ رہا ہے وہ پوتی کو مل جانا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ابھی 2 مرتبہ بات گزری کہ حدیث پاک میں یہ بتلایا گیا ہے کہ بیٹیوں کے لیے 2/3 سے زائد نہیں ہوا کرتا، تو اس اعتبار سے ثلثان کی تکمیل تو 2 بیٹیوں پر ہو گئی، اس لیے پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، ثلثان ہو گئی بس بیٹیوں کے لیے۔ یہ یہاں تک کی بات ہوئی۔ اب کتاب کے اندر ہم یہ جو پڑھا تھا ولا یرثن مع صلبیتین، اس کی مثال یہ ہے، مثال نمبر 2۔ اور الا ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام کا مطلب یہ ہے کہ پوتیوں کو 2 بیٹیوں کی موجودگی میں ترکہ نہیں ملے گا،
مگر ہاں اس صورت میں مل جائے گا جبکہ ان پوتیوں کے بالمقابل، بالمقابل سے مطلب یہ ہے کہ ان پوتیوں کے ساتھ میں میت کا پوتا بھی ہو۔ بالمقابل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس درجے کے اندر، یعنی پوتی کے ساتھ اگر پوتا بھی پایا جا رہا ہے، او اسفل منہن غلام، یا پوتی کے ساتھ میں اس کے درجے میں تو نہیں پایا جا رہا وہ مذکر، لیکن اسفل منہن پایا جا رہا ہے، یعنی مان لیجئے کہ میت کے دو تو بیٹیاں ہیں، مان لیجئے کہ میت کے دو تو بیٹیاں ہیں، جس کے مثال نمبر 3 میں لکھا ہوا بھی ہے جو گروپ پر بھیجا ہے۔ دو بیٹیاں ہیں، ایک پوتا ہے اور ایک پوتی ہے۔ دو بیٹیاں ہیں، ایک پوتا ہے اور ایک پوتی ہے۔ یہاں پر ایک تو یہ خیال فرمائیے کہ مذکر افضل ہوا کرتا ہے، مذکر کا حق زیادہ بنا کرتا ہے، تو پوتا تو مذکر ہے، اس کا حق زیادہ بننا چاہیے تھا، لیکن چونکہ درجے کے اعتبار سے بیٹیاں براہ راست میت سے وابستہ ہیں، دو بیٹیاں براہ راست میت سے رشتہ رکھتی ہیں، اس لیے وہ مقدم ہو جائیں گی، پہلے بیٹیوں کو دیں گے۔ بیٹیاں دو ہیں تو ان کو 2/3 مل جائے گا۔ 2/3 ملنے کے بعد جو مثال نمبر 3 میں پوتی ہے، اس پوتی کو ملتا تو نہیں، لیکن چونکہ پوتی کے ساتھ ایک پوتا بھی ہے، پوتا چونکہ مذکر ہے، مذکر یہ قوی ہوا کرتا ہے، مذکر قوی ہوا کرتا ہے، درجے کے اعتبار سے بھی، ذمہ داری کے اعتبار سے بھی۔ اگر قرض کی ادائیگی کی نوبت آئے گی تو پوتا تو کرے گا، پوتی کے ذمہ نہیں آ رہا، لہذا یہ پوتا دو بیٹیوں کو دیے جانے کے بعد جو بچ رہا ہے وہ عصبہ ہونے کی بنیاد پر لے لے گا۔ یہ پوتا دو بیٹیوں کو دیے جانے کے بعد جو بچ رہا ہے وہ لے لے گا، اور اس کی شکل کیا ہوگی کہ دو بیٹیوں کو ثلثان دیا، تین میں سے دو بیٹیوں کے پاس چلے گئے، ایک بچا، وہ ایک پوتا لے گا، لیکن کس طرح سے لے گا کہ چونکہ پوتے کے درجے میں اس کے ساتھ ایک پوتی بھی ہے جو اسی کے ہم درجہ ہم پلہ ہے، تو وہ بھی وارث بن جائے گی۔ یعنی پوتا جس طریقے سے خود وارث بنے گا، وہ اپنے ساتھ میں میت کی پوتی کو بھی وارث بنائے گا۔ جس طرح سے بیٹا عصبہ ہوتا ہے، خود وارث بنتا ہے تو اپنے ساتھ میت کی بیٹی کو بھی وارث بنا دیتا ہے، اسی طرح سے پوتا خود وارث بنتا ہے تو اپنے ساتھ پوتی کو بھی وارث بنا دیتا ہے۔ اور بات وہی رہے گی للذکر مثل حظ الانثیین کہ 3 میں سے 2 تو بیٹیوں کو مل گئے، ایک بیٹا بچا، وہ ایک پوتا پوتی دونوں کو مل جائے گا۔ یعنی مان لیجئے کہ اگر یہ 3 روپیے ہیں تو دونوں بیٹیوں کو تو 2 روپے ملیں گے، اور 1 روپیے میں سے 66 پیسے پوتا لے لے گا اور 33 پیسے پوتی لے لے گی۔ یہ ہو گیا للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی الا ان یکون بحذائہن او اسفل منہن غلام فیعصبہن، یہ ہوا۔ ایک بار آپ مثال نمبر 3 میں اور توجہ فرمائیے۔ مثال نمبر 3 میں پوتی کو تو پوتی رہنے دیجئے اور 2 بیٹیوں کو 2 بیٹیاں ہی رہنے دیجئے۔ اس پوتے کو تصور یہ کر لیجئے کہ یہ پوتا نہ ہو کر کے پڑپوتا ہے۔ اگر یہ پڑپوتا ہے تو او اسفل منہن غلام کا مطلب نکل جائے گا۔ اگر یہ پوتا نہیں ہے بلکہ پڑپوتا ہے، تب بھی صورت یہ رہے گی کہ 2 بیٹیوں کو دیے جانے کے بعد جو ایک بچے گا وہ یہ پوتا لے گا عصبہ ہونے کی حیثیت سے، اور اپنے ساتھ پوتی کو بھی شریک کر لے گا۔ جب یہ پوتا اپنے ساتھ کی پوتی کو شریک کرے گا تو اگر یہ مان لیجئے پوتا نہ ہو کہ پڑپوتا یعنی اور نیچے درجے کا ہے، تو یہ اپنے سے اوپر کے درجے کی میت کی پوتی کو بھی ساتھ میں وارث ٹھہرائے گا۔ یہ مثال نمبر 3 کو آپ بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا۔ اب ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، پوتیوں کے حالات چل رہے ہیں کہ پوتیاں ساقط ہو جاتی ہیں بیٹے کی موجودگی میں۔ یہ بات کہنے کی ہے بھی نہیں، اس واسطے کہ پوتا ہی جب بیٹے کی موجودگی میں وارث نہیں ہوتا تو پوتی تو کہاں سے وارث ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ 6 حالتوں میں سے ایک حالت بنتی ہے، اس لیے کتاب کے اندر اس کو خاص طور سے ذکر کر دیا، وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، کہ پوتیاں بیٹے کی موجودگی میں ساقط ہو جاتی ہیں، پوتیاں بیٹے کی موجودگی میں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد میں جو کتاب کے اندر ایک مثال انہوں نے بیان کی ہے
وہ صفحہ نمبر 22 پر ہے میرے والے نسخے کے اندر. یہ بہت اچھی ہے اور تشخیص اذہان بھی اس سے ہو جاتا ہے. وہ انشاءاللہ کل کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ. بھائی یہ کمپیوٹر تو بھی بند ہے, صرف آواز جا نہیں رہی. ماشاء اللہ چالو ہو گیا. آواز آ رہی ہے صاحب آپ کو کمپیوٹر سے؟ السلام علیکم, آواز آ رہی ہے صاحب؟ جی حضرت وعلیکم السلام. جی حضرت, وعلیکم جی السلام. مصطفیٰ آواز آ رہی آ ہے. رہی ہو؟ آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی حضرت آ رہی ہے حضرت. یہ بتا رہی. ہیلو, السلام علیکم. جواب نہیں دے رہے.